اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم۔ علم کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور ویسے تو علم سے ریلیٹڈ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، اور آج دنیا میں انتشار اور لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ صحیح علم کا نہ ہونا ہے، یا علم کو صحیح طریقے سے پہچاننا نہیں ہے، یا پھر علم کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص بھی غلط ہے، فلاں شخص بھی غلط ہے، فلاں شخص بھی غلط ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے پھر صحیح کون ہے؟ اسی حوالے سے جب ہمارے پاس صحیح علم موجود ہوگا تو ہم لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اور آج علم پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ حقیقی علم سامنے آ سکے۔ اسی حوالے سے ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سوچنے والی ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سیکھنا، اسے جاننا، اسے پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم اسی حدیث میں کچھ ورڈز کو ایڈ کریں، جیسے طلب العلم فزکس فریضۃ علی کل مسلم، کہ فزکس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ فزکس پسند نہیں کرتے، جیسے کہ کسی کو فزکس پسند ہے اور کسی کو نہیں پسند، پسند اور ناپسند کی بات بیچ میں آ جائے گی۔ تو کچھ لوگ تو فزکس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، لیکن کچھ لوگ فزکس سے جان چھڑائیں گے، تو یہاں پر تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح طلب العلم کیمسٹری فریضۃ علی کل مسلم، کہ کیمسٹری کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو پھر وہی بات کہ کیمسٹری کسی انسان کو تو اچھی لگتی ہوگی، کسی کو نہیں اچھی لگتی ہوگی، لیکن ہر انسان اس جملے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ اگر ہم اس میں میتھس کی بات لے لیں، ہم اس میں سائنس کی بات لے لیں، بائیولوجی کی بات لے لیں، یا کسی بھی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کی اگر ہم بات لے لیں، تو اس میں یہ حدیث فٹ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ ہر انسان ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور اسے فرض قرار دیا؟ اگر یہاں ہم یہ چیز کو اس جملے کو ایڈ کریں کہ طلب العلم دین اسلام فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ وہ واحد چیز ہے جو ہر انسان، خواہ مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، وہ اس کو کر سکتا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو اس میں فٹ بیٹھتے ہیں، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی میں ہم قرآن و حدیث کے ذریعے بھی یہ چیز واضح کریں گے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم کو نہ سیکھنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے، کہ آپ جاہل رہ کر زمانے میں گھومیں یا وہ باتیں کریں جی ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا تو ہم تو وہی کام کریں گے، جیسے میرا باپ دادا کچھ کہے گا، آپ کا باپ دادا کچھ کہے گا، کسی کا باپ دادا کچھ کہے گا۔ یہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہی آج ہمارے درمیان اتنے زیادہ جھگڑے ہیں کہ دیکھنا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، کندھے کے ساتھ کندھا لگانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں اور بری نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے بس ابھی مار دینا ہے پکڑ کے۔ یہ صرف انہی وجہ سے ہے کہ ہم وہ چیز مانتے ہیں جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، جبکہ ماننے والی چیز کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے ملے گا۔ جب ہم اس علم کو سامنے رکھ کر چلیں گے، باپ دادا کے علم کو سائڈ پہ کریں گے، تو تب ہم حقیقی معنوں میں علم کو حاصل کریں گے اور مومن بنیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم صحیح علم کو حاصل کریں گے تو ہماری زندگیاں بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھنا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہم ایک امت بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور جب آپ قرآن و سنت کا علم سیکھ جاتے ہیں
تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنیں، کیمسٹ بنیں، فزیشین بنیں، سائنٹسٹ بنیں، اس سے اسلام کو کوئی غرض نہیں، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ لوگ ابھریں، باہر آئیں اور لوگوں کو رول ماڈل بن کے دکھائیں کہ آیا اسلام ایک کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت علم ہے، جس کے بعد ایک انسان جو کچھ بنتا ہے اور تیار ہو کے باہر نکلتا ہے تو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں دل کے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین اسلام کو سیکھنے کا اور اس کا بول بالا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے بعد ہم دنیا میں ایک عظیم قوم بن کر سامنے آئیں گے، جیسا کہ پچھلی حالتوں میں تھا کہ جب دورہ عروج تھا اسلام پر تو اسلام میں بہت بہت اعلیٰ لوگ سامنے آئے، اور بے فکر رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ہم ایک بار ایک قوم بن کر ابھریں گے جس میں دین اسلام ہمارا مین پرپز ہوگا، ہمارا مین کورس ہوگا جسے ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ہر میدان میں آگے نکلنا ہے۔ مومن کبھی دب کر نہیں چلتا، اور نہ اسلام غلامی کا حکم دیتا ہے۔ غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کی غلامی سے آزاد ہیں ہم لوگ۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ یہ حق رکھتا ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اسی آزادی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن رہنا خداوندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا غلام بن کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن کسی انسان کی عبادت نہیں کرنی، کسی انسان کے کلمے نہیں پڑھنے، کسی انسان کو سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ، عبادت، بندگی، غلامی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے ساتھ سینہ تان کر ہم ملیں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم قرآن اور سنت سے اس چیز کو واضح کریں گے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور علم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔